الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا الَّذِينَ يَبِيتُونَ رَبِّهِمْ سُجْدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا صدق اللہ العلی العظیم۔ فخر سادات حضرت علامہ سید معین الدین اشرف صاحب قبلہ مد ذلہ العالی، امیر سنت دعوت اسلامی علامہ شاکر نوری، علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت عقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات گرامی، معین السادات معین المشائخ کے زیر صدارت ناگ دیوی اسٹریٹ کا اجلاس کئی سال سے مسلسل ہو رہا ہے اور میں بھی حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ یہ اسٹریٹ بڑی جانی پہچانی ہے میرے لیے۔ 60s کے اخیر میں اور 70 کے آغاز میں کئی سال تک میں یہاں محرم الحرام میں بولتا رہا ہوں۔ وہ میرا عہد شباب تھا۔ شباب کے زمانے سے جو قافلہ چلا ہے تو ذوف پیری تک پہنچ گیا ہے اور ابھی میں یہاں موجود ہوں۔ حضرات گرامی، اصلاح معاشرہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ معاشرے میں کتنی خرابیاں ہیں ان کا شمار کرانا اور کتنی خوبیاں ہونی چاہیے اس کی وضاحت کرنے کے لیے بہت تفصیلی وقت چاہیے، مگر قرآن عظیم جو مکمل نظام زندگی اور دستور حیات ہے اس میں کوئی بھی سوال تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ سوالات 1400 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں، جواب 1400 سال پہلے ہی سے موجود ہے۔ یہی قرآن پاک کا وہ اعجاز ہے، وہ ہر دور کے لیے ہے، وہ ہر عصر کے لیے ہے، وہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ دنیا جب کوئی قانون تشکیل دیتی ہے یا بناتی ہے تو حال کے شامیانے میں بیٹھ کے بناتی ہے۔ اس کے سامنے صرف موجودہ زمانہ ہوتا ہے یا مستقبل کے بارے میں کچھ اندازے ہوتے ہیں، مگر قرآن عظیم اس ذات پاک کا نازل کیا ہوا ہے جو ہر دور کو دیکھ رہا ہے، ہر زمانے کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے زمانے میں جب بھی کوئی سوال پیدا ہوگا یا جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آئے گا تو قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کی معاشرتی خرابیوں میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو قرآن عظیم نے سورہ فرقان کی آخری آیات مبارکہ میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ آپ بھی مطالعہ کیجئے، اتنا وقت تو نہیں کہ تمام آیات مبارکہ کی وضاحت کی جا سکے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ کچھ آیات مبارکہ کا مفہوم اپنی بساط فکر کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو قرآن عظیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کی اصلاح ہو یا زندگی کے دوسری اقدار کی، صرف قرآن ہی ہمارا رہنما ہو سکتا ہے۔
وہ معزز سے زمانے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن پہ عمل کر کے ہم معاشرے کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، معاشرہ سدھر بھی سکتا ہے. معاشرہ ایک زندہ، باوقار، باعزت اور متمدن معاشرہ بن سکتا ہے، ایک ایسا معاشرہ جس کی تقلید دنیا کے سارے افراد کر سکیں. آج عالم یہ ہے کہ ہمارے کردار پر، ہمارے کیریکٹر پر، ہماری علمی حیثیت پر، ہمارے جہل پر، آپس کے تصادم پر، آپس کے اختلافات پر پوری دنیا تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ہم ہیں کہ نہ خود اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور نہ اپنی آئندہ نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہمارا کردار آئے گا تو وہ اپنے سر کو شرم سے جھکا لیں گے. یہ تھے ہمارے باپ دادا، یہ تھے وہ لوگ جن کی آغوش میں ہم پروان چڑھے ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کے حوالے سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، اسلام سے بے اعتنائی برتی. یہ سارے سوالات آئندہ نسلوں کے سامنے موجود ہوں گے اگر ہم نے اپنے حالات کو نہیں سدھارا، ہم نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی نہیں کی. دنیا جو تانا زنی کرے گی وہ تو کرے گی، لیکن جب اپنی اولاد تانا دیتی ہوئی نظر آئے گی یا سر جھکائے ہوئے نظر آئے گی اپنے آبا کے کردار کی بنیاد پر، تو شاید ہم قبر میں بھی ہوں گے تو ہمیں سکون نہیں ملے گا. اس لیے بہت جلد ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے. دنیا جو کہہ رہی ہے ایک وہ دور تھا کہ مسلم معاشرے کو دیکھ کے دنیا معاشرے کی زلفیں سنوارتی تھی اور سوسائٹی کو آراستہ کرتی تھی، اور آج پوری دنیا کی نگاہ میں مسلم معاشرہ تنقید کا محور بنا ہوا ہے، مرکز بنا ہوا ہے، اور ہم سوئے ہوئے ہیں. بیدار ہو جائیے. مر جانے والے اور سو جانے والے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مر جانے والے کو جگایا جائے تو نہیں جاگتا، مگر سو جانے والے کو جگایا جائے تو جاگ جاتا ہے. آج ٹھوکریں، زمانے کے الزامات، عزت نفس کھیلنے کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بیدار ہو گئے تو زندہ قوموں میں شمار ہوا، اور نہیں بیدار ہوئے تو تاریخ کے صفحات پر ہمیں مردہ قوموں میں شمار کیا جائے گا. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو زندہ رہنا ہے یا مردہ رہنا ہے. قرآن عظیم نے ان آیات مبارکہ میں جن کی ابتدائی آیتوں کا تلاوت کرنا شرف حاصل کیا ہے، زندگی کے ان تمام شعبوں کا احاطہ کر لیا ہے جو معاشرے سے متعلق ہیں، ہماری معاشرتی زندگی سے، ہماری تمدنی زندگی سے، ہمارے ارتقاء سے. قرآن عظیم سب سے پہلے ارشاد فرماتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم رفتاری کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ چلتے ہیں. ہونا کا یہ سارا ترجمہ کیا گیا ہے. زمین میں نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، ڈگنیٹی کے ساتھ چلتے ہیں، عزت نفس کے ساتھ چلتے ہیں، وقار انسانیت کو سنبھالے ہوئے چلتے ہیں. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ عباد اللہ و عباد الرحمن. اللہ کی ذات یہاں مضاف ہے اور عباد مضاف ہے اور عباد مضاف ہیں. بندوں کی اضافت رحمان کی طرف کیوں کی گئی؟ تاکہ یہ واضح کیا جا سکے، یہ بتایا جا سکے کہ اللہ کی رحمت کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جو ان خصوصیات کے حامل ہوں گے اور جو اس انداز زندگی کے حامل ہوں گے، وہ رحمت کے مستحق ہوں گے. اور یاد رکھیے کہ بغیر رحمت الہی کے دنیا میں ہم کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو الرحمان کے بندے، آپ اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رحمان کے انعامات بے پایاں سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا بہت القدوس آپ پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرمائے، تو عباد الرحمان بن جائیے، رحمان کے بندے بن جائیے. رحمان کے بندوں کی پہلی صفت جانتے ہیں کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں. یہ زمین جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، یہ زمین جو ہم سے پہلے پیدا کی گئی ہے، یہ زمین جس پر ہمارا ٹھکانہ ہے، یہ زمین جس پہ ہم قیام کرتے ہیں، یہ زمین جو ہمیں خوراک فراہم کرتی ہے، یہ زمین کہ جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یہ زمین
نہ صرف یہ کہ ہمارے وجود کی اصل ہے بلکہ ہماری حیات اور بقا کی بھی اصل ہے. ہمیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، ایک قطرہ ناچیز سے ہمارا وجود ہوا ہے. یہ زمین ہماری پیدائش کا بنیادی محور ہے. یہ زمین ہماری رہائش کے لیے بے پناہ ضروری ہے. یہ زمین بہت اہم ہے ہمارے لیے، جس کی ہم بڑی ناقدری کر رہے ہیں. اگر زمین کی قدر کو دیکھنا چاہیں ذرا گلیوں میں گھومائیے، دیکھائیے. وہ زمین جس کی طہارت کا فیصلہ شریعت نے مطہرہ نے کیا ہے، اس زمین کو ہم نے کتنا گندا کر دیا ہے. وہ آقا، وہ تاجدار دو عالم، پیغمبر طہارت، پیغمبر نظافت، ان کا یہ عالم فرماتے ہیں کہ راستے سے کسی تکلیف دہ شے کا ہٹا دینا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. جو فرماتے ہیں کہ طہارت نصف ایمان ہے. جس ذات گرامی نے پاکیزگی اور طہارت کو ایمان قرار دیا ہو، اس کے ماننے والے اپنے گلیوں کو اتنا گندا رکھتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، ٹھیک ہے ممکن ہے لوگ نظر انداز کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی پرواہ نہ ہو، لیکن آپ خود کو نظر انداز تو نہ کیجیے. جن گلیوں میں آپ چلتے پھرتے ہیں، یہ گلیاں آپ کے قدموں کے نشانات کی مؤید ہیں. یہاں آپ سجدہ کرتے ہیں، یہ زمین آپ کی گواہ ہے میدان قیامت میں، شہادت دینے والی ہے آپ کے وجود کی. آپ اپنے گواہ کو اتنا گھٹیا بنا دیں کہ لوگ چلنا وہاں گوارا نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں. آئیے نرم رفتاری کے مختلف مفاہیم کو جو مفسرین نے نقل کیا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں. جو لوگ غرور کے ساتھ نہیں چلتے، زمین پہ پیر پٹک کے نہیں چلتے، اکڑتے ہوئے نہیں چلتے، بلکہ جھک کر کے چلتے ہیں، انسانی قدروں کے ساتھ چلتے ہیں، احترام آدمیت کو سنبھالے ہوئے چلتے ہیں، انسانی حیثیتوں کو نمایاں کر کے چلتے ہیں، انتہائی عزت کے ساتھ چلتے ہیں، اس زمین کو اپنے کبر اور غرور کا محور نہیں بناتے بلکہ زمین پہ جھکے ہوئے رہتے ہیں. جتنے بلند ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی جھکتے چلے جاتے ہیں. کون ہوگا جو آقائے دو جہاں سے زیادہ بلند ہو یا ان کے برابر ہو؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اس ذات گرامی کا کہ جن کی رفتار کی گواہ صرف زمین نہیں ہے بلکہ کائنات کی ساری وسعتیں اور بلندیاں ہیں. کافر یہ تانا دیا کرتے تھے، ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں. ان ظالموں نے میرے نبی کو بازاروں میں چلتے ہوئے دیکھا تھا مگر حریم نور میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، جلوت قدر معبود میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، جہاں بساط پرواز ملائکہ جل رہی اس کے آگے چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، حریم عرش کے قریب چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. وہ بہت عظیم چلنے والے تھے مگر زمین پر اس لیے چلے تھے تاکہ ہم کو چلنے کا سلیقہ آ جائے، ہم کو چلنے کا طریقہ آ جائے. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آقائے دو جہاں کی اتباع میں چلتے ہیں. وہ کس طرح چلتے تھے؟ اللہ اکبر. کبھی آپ نے دیکھا اور جانا ہر روز ہدایت کا پھول لے کے چلتے تھے اور زخموں کی بہار کھلا کے آتے تھے اپنے جسم ناز پر. پتھر مارے جاتے تھے، تکلیفیں دی جاتی تھیں، زخمی کیے جاتے تھے، مگر زمین پر خون اور فساد کو گوارا نہیں فرماتے تھے بلکہ صبر اور برداشت کے ذریعے سے زمین کو امن سے بھر دینا چاہتے تھے. یہ پیغام تھا، یہ مشن تھا آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم کا. احادیث مبارکہ میں ان کی رفتار کا نقشہ کھینچا ہے محدثین کرام نے اور خاص طور پر شمائل مرتب کرنے والوں نے کہ آقا جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے پہاڑ سے اتر رہے ہوں. پہاڑ سے اترنے میں ایسے چلتے تھے. پہاڑ پہ آپ شاید چلے ہوں، یقین بہت سے لوگ گئے ہوں گے. پہاڑ سے اترنے والا سر جھکا ہوا ہوگا، قدموں پہ اس کی نگاہ ہوگی، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، اپنی نگاہ کو آوارہ نہیں کرے گا بلکہ مقصد پر نگاہ ہوگی. زمین تک چلنا ہے یا اوپر تک جانا ہے تو اگر پہاڑ پہ چلنے والا دائیں اور بائیں دیکھے، سر اٹھا کر کے چلنا چاہے، غرور کے ساتھ چلنا چاہے تو پہاڑ اسے پھینک دے گا، پہاڑ اسے چلنے کا موقع نہیں دے گا. آقا کا یہ فرمانا اور ان کی حدیث، ان کے بارے میں یہ فرمایا جانا کہ وہ اس طرح چلتے جیسے پہاڑ سے اتر رہے ہوں، یعنی مقصد کی عظمت پہ نظر تھی،
سر جھکا ہوا ہوتا تھا اور قدم مضبوطی کے ساتھ اپنے مقام پر جمے ہوئے ہوتے تھے. ایک مومن کا کردار ایسے ہی ہونا چاہیے کہ غرور کے بجائے سر جھکا ہوا ہو، اپنے مقصد پہ نگاہ ہو، جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچنے کے لیے کوشش کرے، دائیں بائیں نہ دیکھے، بلکہ اس بات کی وہ کوشش کرے جو مقصد ہے اس پر نظر ہو، اور پھر اس طرح اترنے کی کوشش کرے یا چڑھنے کی کوشش کرے تو وہ بلند بھی ہوگا اور اپنی منزل بھی حاصل کر سکے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پہ رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں. چال چلن یہ بڑا مشہور محاورہ ہے جو ہماری زبان میں استعمال کیا جاتا ہے. شادی کرنی ہے، چال چلن دیکھنا ہے، رابطہ رکھنا ہے، اس کے چال چلن کو دیکھنا ہے، دوستی کرنی ہے، چال چلن کو دیکھنا ہے. قرآن عظیم نے عباد الرحمان کی جو پہلی حیثیت متعین کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا چال چلن بہتر ہونا چاہیے، تمہاری رفتار بہتر ہو، تمہارا کردار بہتر ہو. زمین پر چلنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چل کر کے دکھائیں. زمین پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، زمین پہ معیشت کیسی ہے، زمین پہ معاش کا عالم کیا ہے، زمین کا کتنا احترام کرتے ہیں، اور زمین آپ کے لیے کتنی دعائیں کرتی ہے. زمین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کو زمین پہ چلنے کے اعتبار سے دیکھا جائے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان میں ٹریفک کو دیکھ کر کے مجھے یہاں کی پورے نظام زندگی کو سمجھنے کی میں آسانی ہو جاتی ہے. یعنی عالم یہ ہے کہ آپ کار لے کے نکلے ہیں، ادھر سے بھی کاٹ، ادھر سے بھی ٹیک اوور کر رہے ہیں، ادھر سے بھی کر رہے ہیں، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، آدمی بھی گزر رہا ہے. کوئی یہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ آپ کو موقع دے. سبھی یہ بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کیسی تیسی مجھے راستہ دیا جائے، مجھے آگے بڑھایا جائے. یہ ہوتا ہے. اگر یورپ میں کوئی لائٹ دے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ میں رکتا ہوں، آپ جائیے. یہاں لائٹ دینے کا مطلب کہ بے رک میں جاؤں گا. یہ کنڈیشن ہے یہاں کہ مکمل ٹریفک کی. ٹریفک کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کا ہر فرد چاہتا ہے دوسرے کہیں بھی جائیں، ہم کو آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنی منزل پہنچنا ہے. دوسرے کی پرواہ نہیں، ٹھوکر لگے، زخم ہو، جو بھی ہو، منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے، ہمیں اپنی کار کو لے کے نکلنا ہے، ہماری بائک کو لے کے نکلنا ہے، ہمیں اس راستے سے گزر جانا ہے. یہ پورے سسٹم کا عالم ہے ہمارے ملک کے، جس کے نتیجے میں دوسروں کی پرواہ کیے بغیر اپنے فائدے کی سوچنے کا مزاج ہر جگہ ہے. مگر زمین پہ نرم رفتاری کے ساتھ چلنے والا پہلے دوسروں کو موقع دیتا ہے اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے دوسروں کے لیے جگہ دیتا ہے، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر یہ روش اختیار کی جائے تو یقینی اور لازمی طور پر دوسرے بھی احترام کریں گے اور ہم خود اپنی نگاہوں میں انتہائی محترم ہوں گے. زمین پر اپنی رفتار کو متوازن کیا جائے. توازن، بیلنس، یہ پوری زندگی اور پورے نظام حیات کا اور پوری کائنات کے بقا کا بے پناہ ذریعہ ہے. متوازن. قرآن عظیم نے کتنے ہی مقام پہ میزان کا تذکرہ کیا ہے. میزان سے مراد ایک میزان تو وہ ہے جہاں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، وہ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. اور ایک میزان تو یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں توازن کتنا ہے، ہماری زندگی کتنی بیلنس ہے، ہماری زندگی کتنی متوازن ہے. ہم زندگی میں صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں یا دوسروں کا. یہ پوری کائنات نظام توازن پہ قائم ہے. اگر سیاروں میں توازن نہ ہو تو کائنات فنا ہو جائے. اگر ہمارے اپنے وجود میں عناصر میں توازن نہ ہو تو ہمیں موت آ جائے. اسی طرح اگر ہماری اخلاقی زندگی میں توازن نہ ہو تو ہم ایک باوقار قوم کے حیثیت سے دنیا میں سانس نہیں لے سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی رفتار پہ غور کرنا ہوگا. یہ غرور کی رفتار ہے، یہ تکبر کی رفتار ہے، یا ایک شریف انسان کی رفتار ہے، ایک متوازن انسان کی رفتار ہے، ایک ایسے انسان کی رفتار ہے کہ جو زمین پر اللہ کی بندگی کا اعتراف کرتا ہوا چلتا ہے. زمین کا تذکرہ خاص طور پہ اس لیے کیا گیا ہے کہ میرے آقا حضور سید عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو بڑی اہمیت دی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں زمین کا دن منایا جاتا ہے، زمین کو باضابطہ طور پہ موسم کے اثرات سے ماحول کو بچانے کے لیے شجرکاری کی بات کی جاتی ہے. آقائد جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین سجدگاہ بنائی گئی، پوری زمین سجدگاہ بنائی گئی. یعنی مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے یا داعیان دین آئے وہ عبادت کے لیے کوئی مخصوص جگہ متعین کرتے تھے
جہاں وہ عبادت کرتے تھے، مگر چونکہ میرا دین عالمگیر ہے، میری نبوت عالمگیر ہے، میری پروفیٹشپ یونیورسل ہے، اس لیے میرے لیے سجدے کے لیے کوئی خاص مقام نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی وقت آ جائے گا سجدہ کیا جائے گا۔ یہ زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، یہ زمین عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، یہ زمین بندگی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں اور غور کریں، آقا نے فرمایا کہ یہ زمین عبادت کے لیے ہے، یہ زمین بندگی کے لیے ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو وہی ہے جو محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ زمین کو عبادت کے لیے دیا گیا ہے، یعنی جہاں چاہو سجدہ کر سکتے ہو، تمہیں کسی خاص گھر کا پابند نہیں بنایا گیا ہے، مگر اس کے اور بھی بہت سے مفاہیم ہیں۔ یعنی یہ زمین سجدگاہ ہے تمہارے لیے، اس زمین پہ عبادت کرنے کی نیت سے آگے بڑھو۔ یعنی جب تم کسی نئی زمین پہ جاؤ تو اس نیت کے ساتھ جاؤ کہ اسے سجدوں سے آباد کر دو گے، اسے عبادت سے آباد کر دو گے، اس زمین کو سجدوں سے معمور کر دو گے، وہ زمین تمہارے سجدوں گواہ بن جائے گی۔ اگر کسی زمین پر تم نئی زمین پر نئے ملک میں نئے علاقوں میں سجدے کی نیت سے جاؤ گے تو زمین تمہارے قدموں کے نیچے سمیٹ دی جائے گی، اور اگر کسی ملک میں تم عیش کی نیت سے جاؤ گے، برائی کی نیت سے جاؤ گے، گناہوں کی نیت سے جاؤ گے، ظلم اور جبر کی نیت سے جاؤ گے، انسانوں کو ستانے کی نیت سے جاؤ گے، حقوق العباد کو تباہ کرنے سے جاؤ گے، تو وہ زمین تمہارے قدموں کے نیچے چھین لی جائے گی۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہماری 1400 سالہ تاریخ میں کم و بیش 1000 سال کا زمانہ وہ ہے کہ جب زمینوں نے ہمارا استقبال کیا ہے، بلندیاں ہمارے سامنے جھکی نظر آئی ہیں، پہاڑ جھکے ہوئے ہیں، دریاؤں نے راستہ دیا ہے، موجیں تھم گئی ہیں، اور ہم نے دشت و جبل پر اپنی عظمتوں کے پرچم لہرائے ہیں۔ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ عالم تھا ہمارا، یہ عالم تھا کہ ہم اگر اسپین کی وادی میں اترتے تھے تو کشتیاں جلا دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا تھا جناب طارق آپ کشتیاں جلا رہے ہیں، اگر شکست ہو گئی تو کیا ہوگا، ناکامی ہو تو کیا ہوگا؟ بہترین کمانڈر وہ ہوتا ہے جو واپس جانے کے راستے باقی رکھتا ہے۔ آپ نے کشتیاں جلا دی، سامنے سمندر ہے، کوئی خشکی کا راستہ نہیں ہے، کیسے واپس جائیں گے؟ یہ غیروں کی زمین ہے جہاں ہم آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا تھا غیروں کی زمین نہیں، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، ہر زمین ہماری زمین ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے خدا کی زمین ہے، سبحان اللہ، وہ ہمارے رب کی زمین ہے، ہمارے پروردگار کی زمین ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک زمین کے وارث وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بنتے ہیں۔ اگر ہم نیکی کے ساتھ آئے ہیں، زمین کو نیکیوں سے بھرنے آئے ہیں، تو کوئی زمین اجنبی زمین نہیں ہے، اور نہ ہم کسی زمین کے لیے اسٹرینجر ہیں، اللہ کے ہم بندے ہیں، یہ اللہ کی زمین ہے۔ رہا کشتی کیوں جلا دی، ہمیں یقین ہے کہ ہمیں کامیابی ملے گی، لیکن اگر کامیابی نہیں ملی، ہم شہید کر دیے گئے، تو ہماری قبریں آنے والے قافلوں کو آواز دے گی کہ یہاں محبت کا قافلہ کبھی اترا تھا، یہاں دین کے اشاعت کے لوگ کبھی آئے تھے، اور یہی ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زمین پر اللہ کی بندگی کے لیے آگے بڑھو، زمین پر عیش کرنے کے لیے نہیں، زمین پر برائیوں کے لیے نہیں، زمین پر گناہوں کے لیے نہیں۔ کسی نئے شہر میں جاؤ، کسی نئے علاقے میں جاؤ، کسی نئی زمین پہ جاؤ تو پہلے سے نیت کر لو کہ وہاں ہم سجدہ کریں گے، واللہ تمہارا یہ سفر عبادت بن جائے گا، یہ سفر بندگی بن جائے گا، سفر کا ایک ایک لمحہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا، بشرطے کہ عبادت اور بندگی کی نیت سے جایا جائے۔ یہ ہے ہونا کا ایک مفہوم کہ تم نرم رفتاری کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اللہ کی بندگی کے احساس کے ساتھ کسی زمین پہ جانے کی کوشش کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے ساتھ ساتھ زمین کو ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا، ایک بہت حسین مفہوم ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، جہاں سجدہ ہوگا وہاں گناہ تو نہیں ہوگا نا، جہاں سجدہ ہوگا وہاں زنا تو نہیں ہو سکتا، جو زمین سجدے کے لیے دی گئی ہے وہ حرام کاری کے لیے تو نہیں ہوگی، وہاں شراب تو نہیں پی جائے گی، وہاں کسی پہ ظلم تو نہیں ہوگا، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے پوری روئے زمین کو، پورے کرۂ ارض کو سجدے کی طہارت دے کر کے امن کا مقام بنا دیا ہے، عافیت کی زمین بنا دی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفکر اسلام، اصلاح معاشرہ کانفرنس، دنیا میں زمین سے محبت کرنے والوں ایک ایسا نظام دکھا دو، ایک ایسا جملہ تاریخ انسانی میں یا عقلائے روزگار کے داستانوں میں کہ جس نے زمین کو سجدے کی طہارت دے دی ہو، مسجد کی حیثیت دے دی ہو، عبادت کا مقام دے دیا ہو، گناہوں سے الگ کرنے کے لیے باضابطہ زمین کو اس لائق بنا دیا ہو کہ زمین پہ گناہ نہ کیا جا سکے۔ مرد مومن تو زمین پہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے،
صرف اکڑ کے چلنے کی بات نہیں ہے. زمین پہ نہ زنا کر سکتا ہے، سجدے کے لیے ہے. زمین پہ چوری نہیں کر سکتا، سجدے کے لیے ہے. زمین پہ بدکرداری نہیں کر سکتا، سجدے کے لیے ہے. زمین پہ کسی کا حق نہیں مارے گا، سجدے کے لیے ہے. مسجد میں جھوٹ نہیں بولو گے، یہ مسجد ہے زمین ہمارے لیے. ہم یہاں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں. پوری زمین پر ہماری رفتار قانون قدرت کی پابند ہوگی، احکام الہیہ کی پابند ہوگی. سبحان اللہ. یہ زمین ہے عزیزان ملت اسلامیہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، زمین کو بڑا تقدس بخشا ہے اللہ کے رسول نے. اور یہی نہیں بلکہ پانی سے طہارت حاصل کی جاتی ہے. پیغمبر طہارت ہیں وہ، پیغمبر نظافت ہیں وہ. یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کے طہارت میں آپ قدموں کو ملکوتیت بوسہ دے رہی ہوں اور فرشتے جھکے ہوئے نظر آئیں. ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا. 100 ہزارہ جبرائیل اندر بشر، ایک ایسا بشر کہ جس کے قدموں کی زینت، جس فرشتوں کے بوسے بنے ہوئے ہوں اور جس کے قدموں کے نیچے فرشتے جھکے ہوئے ہوں. آپ اندازہ فرمائیں اتنا عظیم بشر، اتنی عظیم ذات ہے سرور کائنات کی. طہارت، نظافت، پاکیزگی اسلام کا سب سے نمایاں کردار ہے. جس زمانے میں یورپ نہانا نہیں جانتا تھا، اس زمانے میں یہ عالم تھا کہ اسپین کے ایک شہر غرناطہ میں 12,000 حمام ہوا کرتے تھے. آپ اندازہ فرمائیں غسل اور طہارت کا جو مقام اسلام میں ہے. لیکن اگر کبھی پانی میسر نہ آئے تو اس زمین کی مٹی کو طہارت کا مقام دے دیا گیا ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ فرمائیں جس زمین کی مٹی باضابطہ آپ کو طاہر کر سکتی ہے، اس زمین کو آپ گناہوں سے آلودہ کریں گے، اس زمین پہ برائیوں سے آلودہ کریں گے، اس زمین پہ سرکشی سے آلودہ کریں گے، اس زمین پہ زنا ہوگا، اس زمین پہ جھوٹ ہے، اس زمین پہ خون بہائیں گے، کسی کا حق ماریں گے. ارے یہ تو مسجد ہے ہمارے لیے. پوری زمین کو یہ مقام جو بلند دیا ہے آقائے دو جہاں نے دیا ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، امن اور گہوارے کی بات بہت لوگ کہتے ہیں. زمین پہ امن ہونا چاہیے. زمین پہ امن کیسے ہوگا؟ اپنے مفادات کی جنگ کرو گے تو امن ہوگا، ایک دوسرے گلا کاٹو گے تو امن ہوگا، عصبیتیں ابھارو گے تو امن ہوگا، ریسزم پیدا کرو گے تو امن ہوگا، نفرتوں کی بات کرو گے تو امن ہوگا. نہیں، زمین کو سجدے کی تقدس دے دو، امن ہو جائے گا. زمین پرامن ہو جائے گی، زمین امن سے بھر جائے گی. زمین پہ اللہ کے بندے نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں، سجدے کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، بندگی کی نیت سے. اور پھر یہ زمین جہاں ہم اور آپ ہیں، کبھی آپ نے سوچا یہ زمین ہماری ہے، صرف ہماری ہے. اسی سرزمین پر یعنی اسی ملک کے اندر پہلے انسان اور پہلے پیغمبر جناب آدم کو اتارا گیا تھا. ہندوستان میں اترے جناب آدم، اور اتنی عظیم ہے یہ زمین کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. سرکار تشریف فرمائے صحابہ کی محفل میں، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ ہندوستان سے آیا ہے، یہ ہندوستان سے آیا. آپ ذرا سوچئے جس زمین سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بارگاہ نبوت میں قدم بوسی کے لیے پہنچا ہو، آپ ذرا سوچو کہ وہ زمین کتنی محترم ہے ہمارے لیے، وہ کتنی مقدس ہمارے لیے. وہ انسان جو اس زمین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے، کم از کم وہ سرور کائنات کا دیوانہ تو نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدم کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا ہے. آدم یہاں اتارے گئے تھے. آپ اندازہ فرمائیں جناب آدم کو جنت میں پیدا کیا گیا اور زمین پہ اتارا گیا. کہا گیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو جب زمین پہ نائب پیدا کرنا تھا تو جنت میں کیوں پیدا فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون فطرت یہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. انہیں جنت میں پیدا کر کے دنیا میں اتارا گیا تاکہ آدم کا ہر بیٹا جنت کو اپنا گھر تصور کرے، جنت کو اپنا اصلی گھر تصور. جنت گھر وہ ہے جہاں ماں ہو، گھر وہ ہے جہاں باپ ہو. جنت ہماری ماں کا گھر ہے، جنت ہمارے باپ کا گھر ہے، اور یہ زمین حضرت آدم کے نزول کی جگہ ہے، یہ بھی ہمارا گھر ہے. اس زمین کو جنت سے اتارے گئے ہیں نا، تو اس زمین کو جنت کا امن دینا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جناب آدم علیہ السلام کے نزول کا احترام کرنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ زمین بہت ہمارے لیے ہے، اس لیے زمین پہ سرکشی نہیں ہوگی، اس زمین پہ گناہ نہیں ہوگا، اس زمین پہ برائی نہیں ہوگی. بار بار قرآن عظیم اور احادیث مبارکہ میں یاد دلایا گیا زمین کے احکام. جس زمین پہ سجدہ کرو گے وہ زمین تمہارے سجدوں گواہ ہوگی، اور جس زمین پہ گناہ کرو گے وہ زمین تمہارے گناہوں گواہ ہوگی. یہ زمین کا تذکرہ اتنا کیوں کیا گیا ہے؟
تاکہ آپ زمین پر نرم رفتاری کے ساتھ چل سکیں. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم رفتاری کے ساتھ چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. مولانا اللہ شاکر نوری صاحب گفتگو کا آغاز کر چکے تھے اس موضوع پر، لیکن ظاہر ہے کہ میری رعایت سے سارے ہی مجھے وقت دے دیتے ہیں، نہ معلوم کیوں، حالانکہ بہت عمدہ بولتے ہیں، بہت شاندار مقرر ہے ماشاءاللہ. قرآن کی روشنی بولتے ہیں، بول رہے تھے وہ. اب دوسرا جو جز ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہاں علماء ہیں، مفسرین ہیں، یہ آپ کو بتائیں کہ جاہل لفظ کا استعمال کہیں نہ پڑھے لکھے کے لیے آیا ہے اور کبھی غیر مسلم، دونوں کے لیے لفظ جاہل ہے. اور اس کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کے دور کو جو دور کفر تھا دور جاہلیت کہتے ہیں، اور اسلام کے دور کو دور اسلام کہتے ہیں. تاریخ نے تقسیم کیا ہے نا زمانے کو، جاہلیت یا جاہلی شعراء ہیں، یہ جاہلیت کا دور تھا، یہ جاہلیت کا زمانہ تھا. تو اسلام کے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں، اور اسلام کی جلوہ گری کے بعد جو زمانہ ہے اس کو دور اسلام کہتے ہیں. اب ذرا سا سوچئے، اگر اسلام دور اسلام ہے، اسلام کے بعد کا زمانہ، تو اسے دور کفر کہنا چاہیے، اور اگر وہ دور جاہلیت تھا تو اسے دور علم کہنا چاہیے. اسلام اور کفر میں تضاد تو ہے نا، علم اور جہل میں تضاد ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا گیا، اسلام کے دور کو دور اسلام کہا گیا، صرف اس لیے کہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے جہاں جاہلیت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جاہلیت نہیں ہوگی. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام جاہلیت کو دور کرنے کے لیے ہے، تو وہی کفر کی جاہلیت ہو، علم کی جاہلیت ہو، پسماندگی ہو، ان تمام کو دور کرنے کے لیے اسلام جلوگر ہوا تھا. تو ایسا کوئی بھی جاہل جو کفر کی بنیاد پر، عدم علم کی بنیاد پر، جہل کی بنیاد پر آپ کو مخاطب کرے تو کہیے پیس اور گزر جائیے، سلام اور گزر جائیے. اگر وہ صرف گنہگار ہے تو سلام اسی معنی میں ہے جس معنی میں ہم اور آپ بولتے ہیں، لیکن وہ اگر گنہگار نہیں ہے بلکہ گناہ کے سردوں سے آگے ہے تو اس کے لیے سلام تعریض ہے، جاؤ یار ہمیں اپنے راستے پہ چلنے دو. کیا بات. محدثین نے اس کی وضاحت کی، مفسرین نے سمجھا آپ نے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سلام یعنی الجھیے نہیں، کسی کو جواب نہ دیجیے، کسی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں، کسی کے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں، کسی گناہ کا جواب گناہ سے نہیں. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا وقت آ رہا ہے اور آ سکتا ہے کہ جہاں آپ کی غیرت کو، جہاں آپ کے وجود کو چیلنج کیا جائے، وہاں اگر آپ نے جنگ کا راستہ اختیار کیا تو تباہیاں ہوں گی، وہاں آپ کو عفو کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. سرور کائنات کی مکی زندگی کو دیکھنا ہوگا، سرور کائنات کی اس زندگی کو جہاں پتھر کھاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، جہاں زخم برداشت کرتے ہیں اور رحمت کے پھول برساتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں انہوں نے سب کچھ برداشت کیا اور پھر اپنے برداشت کی بنیاد پر انہوں نے انقلاب عظیم برپا فرمایا جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. مکی زندگی میں ان کا عالم کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے نیچے اپنے پروردگار کا سجدہ کر رہے ہیں. ابو جہل اونٹ کی پوری اوجھڑی لا کے جس میں ناز پہ ڈال دیتا ہے. دا انٹائر اسٹومک آف دا کیمل، منو وزنی، چھوٹا موٹا کوئی نجاست نہیں ہے، نجاست سے بھری ہوئی وزنی اوجھڑی آپ کے جسم پر ڈال دی جاتی ہے. آقائے دو جہاں سر نہیں اٹھا سکتے ہیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سجدے سے سر آتی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے دھکا دیتی ہیں، اوجھڑی گر جاتی ہے. سرکار نجاست جو باہر سے لگی گئی ہے اس میں کپڑے پہ لگی ہوئی نجاست، آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور جناب فاطمہ الزہرا کچھ کہنا چاہتی ہیں، مگر ایک روایت میں یہ کہ آپ نے کہا نہیں ہے فاطمہ ان کے لیے دعائے ہلاکت مت کرو. آپ اندازہ فرمائیں صبر کا یہ مقام. ایک اور دوسرا سجدہ آقائے دو جہاں علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں کعبہ کے نیچے، ابو جہل اور اس کے گماشتے پتھروں کی بارش کرتے ہیں، آپ زخمی ہو جاتے ہیں. جناب امیر حمزہ کی کنیز دیکھتی ہیں آپ، اور جب شام کو واپس آتے ہیں، اب ایمان نہیں لائے ہیں وہ، تو کہتی ہیں آپ عرب کے شیر کہلاتے، اسد العرب، اور آپ کا یتیم بھتیجا مکے کی دیواروں کے نیچے زخم برداشت کرو، آپ کچھ خیال بھی ہے؟ اتنی غفلت ہے آپ کو.
اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، صرف چچا تھے، مگر خاندانی جوش میں آپ اٹھے اور جا کے ابو جہل کو بالوں سے پکڑا اور کعبہ کی سنگریزوں پہ رگڑا اس کا سر اور کہا خبردار، آج کے بعد تم نے اگر میرے محمد کی طرف نگاہ اٹھائی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری آنکھیں اپنے حلقہ چشم میں محفوظ نہیں رہیں گی۔ پھر ایک روایت یہ ہے کہ آقائد و جہاں کے گھر گیا اور کہا کہ محمد غم نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ محمد ہی کہہ رہے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن ایمان لانے کے بعد ایک روایت ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے یا رسول اللہ کے علاوہ کچھ اور کہا۔ جب تک رسول کا چہرہ نبوت بے نقاب نہیں ہوا تھا وہ محمد تھے، اور جہاں چہرہ نبوت بے نقاب ہوا پھر یا رسول اللہ رہے، ان کے لیے بھی اور سارے اہل خاندان کے لیے بھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی حالانکہ سرکار کا نام یار نام ایسا کہ ثنا ہو جیسے، سبحان اللہ، آپ کا نام نامی ہی مکمل نعت ہے، نام ہی ایسا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ اس میں ثنا ہی ثنا ہے، تعریف ہی تعریف۔ اگر کوئی کچھ بھی نہ کہے تو بھی اللہ کے رسول کی نعت پڑھ رہا ہے اگر تنہا محمد کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نام ایسے ہی ایسا کہ ثنا ہو جیسے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ گئے اور کہا کہ بھتیجے غم نہ کرو، میں نے اسے سزا دی ہے اور آئندہ وہ تمہاری طرف نگاہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو آپ نے فرمایا چچا آپ کے اس عمل سے میں خوش نہیں ہوا کہ آپ نے ابو جہل کو سزا دی ہے، اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو اس رب کی بارگاہ میں سر جھکائیے جس رب کی بارگاہ میں محمد کی پیشانی جھکی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ دل میں ایمان گھر کر گیا اور پھر بعد میں ایمان بھی لے آئے وہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ صبر تھا، یہ برداشت تھا، یہ آپ کا وہ کردار وہ کیریکٹر تھا جو مظالم کے ماحول میں، ظلم کے ماحول میں جب کہیں سے کوئی امید کی کرن نہ نظر آ رہی ہو تو اس راستے پہ چل کے دیکھیے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی آپ، اور آپ کو اس کے لیے تیار ہوں۔ پتھر کھائیے، دعائیں دیجیے، زخم کھائیے، جواب نہ دیجیے، رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے، ہر عصر میں ایسا ہوا ہے۔ میں بارہا یہ کہا کرتا ہوں اور آج پھر یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ اسلام کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمان زخمی ہو سکتے ہیں، تکلیف اٹھا سکتے ہیں، مگر اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، اور جسے خدا نے اپنا دین کہا ہو، خدا کا جو انتخاب ہو، اسے کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اسلام عقل و شعور کا مذہب ہے، اوہام و خرافات کا نہیں۔ اسلام فکر کا مذہب ہے، تدبر کا مذہب ہے، استدلال کی قوتوں کا مذہب ہے، کوئی بات یہاں بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ اسلام عقلوں کو اپیل کرتا ہے، شعور کو اپیل کرتا ہے۔ اسلام جھوٹی روایات کی چادر میں لپٹا ہوا کوئی مذہب نہیں ہے کہ جسے شکست دیا جا سکے۔ جیسے جیسے شعور انسانی، عقل انسانی آگے بڑھتی جائے گی، شعور بڑھتا جائے گا، لوگ اسلام کے دامن میں آتے جائیں گے۔ ذرا آگے بڑھ کے دیکھیے، آج مسلمانوں کو جو بھی کہا جا رہا ہے یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، پیدا خود ہی ٹیررسٹ کرتے ہیں اور الزام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی سیاست ہے، ان کو مبارک ہو، مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی کہ جب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پوری دنیا متحد ہو گئی ہے، اسلام آج بھی پھیل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جو بھی مطالعہ کرتا ہے آ جاتا ہے، جو بھی اسلام کو پڑھتا ہے سمجھ جاتا ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے جھوٹ کہا جا رہا ہے۔ اگر ان کے الزامات کے ذریعے سے لوگوں کے اندر مطالعے کا ذوق پیدا ہو جائے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو قرآن کی روشنی نمایاں ہوگی، اور یہی عقائد و جہاں کی مکی زندگی میں بھی ہوتا تو تھا نا۔ جو بھی آتا تھا مکے سے باہر اسے کہا جاتا تھا خبردار وہاں نہ جانا، وہاں ایک جادوگر ہے معاذ اللہ جو ایسا کلام پڑھتا ہے کہ لوگ اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو فیل ابن عمرو دوسی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، بڑے شاعر تھے، انتہائی ذہین آدمی تھے اور ادب عالیہ کے انتہائی نمائندہ فرد تھے۔ وہ آئے تو لوگوں نے کہا وہاں نہ جائیے گا، وہاں ایک دیوانہ رہتا ہے معاذ اللہ، ایک جادوگر رہتا ہے، جو بھی جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ تو طفیل کہتے ہیں میں اپنے کان میں باضابطہ روئی ٹھوس کے ادھر سے گزرتا تھا، کہیں کوئی کلمہ میرے کان میں نہ آنا جائے۔ پھر ایک دفعہ خیال ہے میں ادیب ہوں، میں شاعر ہوں، میں زبان کی نزاکتوں کو جانتا ہوں، ایک شاعر کی زبان اور ہوگی اور ایک باشعور انسان کی ادبی حیثیت اور ہوگی، مجھے جاننا تو چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر نصیبہ جاگ رہا تھا، گلی سے گزرے تو اللہ کے رسول تلاوت کر رہے تھے، قدموں میں جھک گئے اور کہا یا رسول اللہ میں شاعر تھا لیکن آج کے بعد میں قرآن کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں گا۔ کیا بات! تو یہ پروپیگنڈا تو تھا نا کہ جس نے اسلام کی طرف قریب کر دیا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے،
کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں. ہمارے اندر تو یہ طاقت نہیں کہ اسلام ہر گھر پہنچا سکیں. قرآن عظیم کے اتنے نسخے شیطانی ورثت کے بعد فروخت ہوئے ہیں کہ مغربی مارکیٹوں میں قرآن پایا نہیں جاتا تھا. یہ عالم تھا کیوں؟ لوگ جاننا چاہتے تھے یہ حقیقت کیا ہے, دنیا کیا کہہ رہی ہے. آپ دنیا کو فیصلہ کرنے دیجیے, آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے, اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا بھی دبایا جائے اتنا ہی ابھرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ اندازہ فرمائیں, یہ خصوصیت اس دور میں بھی ہے کہ ایک دور وہ تھا کہ جب باضابطہ اس پر میٹنگز ہوئی, کانفرنسز ہوئی اورینٹلسٹ کی, کہ جب کوئی ایک قوم کسی مقام پہ شکست کھا جاتی ہے دوبارہ نہیں ابھرتی. ایک قوم کا فلسفہ, ایک قوم کے فکر, ایک قوم کی تہذیب اگر شکست کھا گئی پھر نہیں ابھری. مثال کے طور پہ چائنا میں کنفیوشس کا نظام شکست کھا گیا پھر نہیں ابھرا. اسے روم میں یا یونان میں ارسطو اور سقراط کا نظام, یونانی فلسفہ شکست کھا گیا پھر نہیں ابھرا. ایران کی سرزمین پہ اوسطا کا نظام شکست کھا گیا پھر نہیں ابھرا. فرائنا کی سرزمین پہ فکر فرعون شکست کھا گئی پھر نہیں ابھری. دنیا میں ایک فلسفہ شکست کھا جائے دوبارہ نہیں ابھرتا. مگر یہ مسلمان عجیب ہے اور اسلام بھی عجیب ہے کہ ایک طرف شکست کھاتا ہے دوسری طرف ابھر جاتا ہے, دوسری طرف آگے بڑھ جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا تھا کہ اسلام ایک عقلی اور شعوری مذہب ہے اور اسلام کا ماننے والا اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہے. اس لیے یہ دین ہمیشہ باقی رہے گا, ہمیشہ قائم رہے گا, ہمیشہ زندہ رہے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, قابل احترام بزرگوں اور دوستوں, حالات ناخوشگوار ہوں تو بھی غم نہیں کرنا چاہیے. امیدوں کے حامل ہیں, امیدوں کے دائی ہیں, مایوسیوں کے نہیں. جو قوم مایوسیوں کو اپنا مقدر بنا لیتی ہے وہ قوم مٹ جاتی ہے, وہ قوم فنا ہو جاتی ہے. اسی سرزمین پر کتنی اقوام ہیں جو اس سرزمین کی اصلی مالک تھی, اصلی باشندے تھے, آج ان کا وجود نہیں, مایوس کر دیا گیا, شکست کھا گیا اور اس کے بعد انہوں نے غلامی کو بھی اور ذلت کو بھی قبول کر لیا. آپ ایک عظیم قوم کے افراد ہیں اور آپ کا یہ عالم ہے کہ کبھی شبلی نے کہا تھا مراکش جا چکا, فارس گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ ٹرکی کا مریض سخت جہاں کب تک. تو اقبال نے کہا تھا کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. کئی ہزار ستارے ٹوٹتے ہیں تب صبح آتی ہے. اور اس کو آپ نے دیکھا کہ 20ویں صدی کے آغاز میں جو صدی گزر گئی, ہمارے پاس ایک ملک نہیں تھا جو اسلامی ملک کہلایا جا سکے. کوئی ملک نہیں تھا. مراکش ہے, شام ہے, مصر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, الجزائر ہے, تیونس ہے, ہندوستان ہے. یہ سارے ممالک غلام تھے, کالونیوں میں تبدیل ہو چکے تھے. مگر مشیت کا فیصلہ ہوا, یہ خود آپس میں الجھ گئے اور انہیں آزاد کرنا پڑا ان ملکوں کو. مشیت آج بھی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کی بندگی کیجیے, اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے. الجھیے نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جہل مخاطب کرے تو سلام کر کے گزر جائیے, پیس کہہ گزر جائیے. مگر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا مقام بھی نہیں اور آپ کا منصب بھی نہیں ہے. یہ آیت کریمہ جس طرح سے عرب کے دور جاہلی کے لیے ایک قانون اور ضابطہ دے رہی تھی, آج کے انسان کے لیے بھی ایک نظام دے رہی ہے, ایک قانون دے رہی ہے. آیت کریمہ ایک ضابطہ دے رہی ہے. جہل مخاطب کرے, ظلم مخاطب کرے, کفر مخاطب کرے, حملہ آور ہوئی باتیں باطل قوتیں, تو سرکار کی مکی زندگی آپ کے سامنے ہے. زخم برداشت کیجیے اور دعائیں دیجیے, تکلیفیں برداشت کیجیے اور رحمت کا پھول برسائیے. بہت دنوں تک ظلم اور جبر کا ماحول باقی نہیں رہ سکتا. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو دب جائے گا. یہ اس کی فطرت ہے, یہ اس کا مزاج ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آپ غمزدہ نہ ہوں, آپ پریشان نہ ہوں. اللہ انہی قیامت خیز راتوں میں کوئی صبح زندگی طلوع فرمائے گا جو اسلام کی ہوگی اور مسلمانوں کی. میرے عزیز ساتھیو, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب جاہل مخاطب کریں, آپ اندازہ کریں, آقا دو جہاں علیہ السلام طائف سے آ رہے ہیں. بارہا آپ نے سنا ہوگا علماء سے پتھر باری کی گئی ہے, آپ کے پورے جسم سے ناز سے خون بہ رہا ہے, آپ کی نالے پاک آپ کے قدم ناز سے چپک کے رہ گئی ہے, اور پھر آپ گرتے ہیں تو اٹھا کے پھر پتھر برسایا جاتا ہے. ایک باغ میں آپ قیام فرماتے ہیں, خدا بہدوس قدوس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں, اور آپ کے ساتھی کہتے ہیں, صحابی کہتے ہیں, یا رسول اللہ کیا آپ جناب موسیٰ جیسے نبی نہیں, کیا آپ جناب عیسیٰ جیسے نبی؟ ہاں میں ویسا ہی نبی ہوں. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟
تو ان کا یا رسول اللہ انہوں نے تو ظلم کے بعد دعائے ہلاکت کر دی تھی، اب کب وقت آئے گا؟ اس قدر زخم دیے گئے ہیں آپ کو، اس قدر خون میں نہلا دیا، اتنے پتھر مارے گئے، دعا کیجئے قوم تباہ ہو جائے۔ اور ادھر ملک الجبال حاضر ہے، پہاڑوں کا فرشتہ، اے محمد اگر آپ کہیں تو ہم یہ پہاڑیاں ان کے اوپر ڈال دیں اور یہ کچل جائیں۔ آقائے دو جہاں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، صحابی رسول نے سوچا ہوگا کہ ابھی آقائے دو جہاں کی زبان پاک سے کوئی بات نکلے گی اور یہ ان پہ قیامت بپا ہو جائے گی، مگر آقا فرما رہے تھے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میری قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دعائے ہلاکت نہیں کی، یہ دعائے رحمت ہے۔ فرمایا ہاں میں نے دعائے ہلاکت ہی کی ہے۔ ایک ڈاکٹر مریض کی ہلاکت نہیں چاہتا، مرض کی ہلاکت چاہتا ہے۔ ایک طبیب مرض کو تباہ کرنا چاہتا ہے، میری قوم بیمار ہے، اس کی بیماری یہ ہے کہ وہ مجھے پہچان نہیں رہی ہے، اس لیے میں نے دعا کی ہے کہ اس کا مرض ختم ہو جائے اور پھر اسی قوم سے قیادت ابھرے گی، اسلام آگے بڑھے گا۔ پھر بھی میں کہتا ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ لوگ پہچانیں اسلام کو، صرف دعا نہ کیجئے، کوشش کیجئے، پہچاننے کی کوشش، پہچانوانے کی کوشش کیجئے۔ کیسے آپ کریں گے؟ میڈیا آپ کے خلاف ہے، دنیا بھر کی تمام قوتیں آپ کے خلاف بظاہر نظر آ رہی ہیں، کیسے پہچانوائیں گے آپ؟ اس قدر مس ریپرزینٹ کیا گیا اسلام کو، انتہائی اگلی پکچر پینٹ کی گئی ہے کہ لوگ گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں، نہیں، اس سے زیادہ خراب پکچر پینٹ کی گئی تھی عہد رسالت باب میں۔ پوری دنیا کفر ایک ساتھ تھی، روم بھی، ایران بھی، عرب کے صحارا بھی، بدوی عرب بھی، جاہلی عرب بھی، یہ سب متحد اور منظم تھے کہ اسلام کو ختم کیا جائے، اور سارے الزامات وہ آج جو لگائے جا رہے ہیں اس سے زیادہ غلیظ الزامات لگائے گئے تھے، مگر مسلمانوں کے کردار نے نقشہ بدل دیا، سبحان اللہ، ان کے کیریکٹر نے نقشہ بدل دیا۔ آقائے دو جہاں نے صحابہ کرام کو قرآن دیا تھا اور زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی تھی جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، مگر ان قرآنوں سے نہیں جو زندگیوں سے چھلک رہے ہوں۔ آپ قرآن کی عملی زندگی بن جائیے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی محبت آفرینی، محبت نوازی ایسی بن جائے، زمین پہ آپ کی رفتار اتنی مکمل ہو کہ جب آپ چل رہے ہو زمین پر تو دنیا دیکھے یہ قرآن کا ماننے والا چل رہا ہے، یہ رسول کا دیوانہ چل رہا ہے۔ اور جس روز آپ کی رفتار ایسی ہوگی عباد الرحمان کی، ہون کی، واللہ العظیم دنیا آپ کا احترام کرنے مجبور ہوگی۔ لاکھ دنیا شکایت کر رہی ہو، 1,50,00,000,000 مسلمان اگر قرآن کے سانچے میں ڈھل جائیں تو سارے الزامات دور ہو جائیں گے۔ دنیا آپ کو سنے گی نہیں، دیکھے گی آپ کو۔ دنیا سنانا یہ ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں، آپ کا کردار بتائے گا نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ نہ دیکھو ہمیں دیکھو، کیا ہم ویسے ہی ہیں جیسا لوگ کہہ رہے ہیں؟ کیا ہمارا کردار ویسے ہی جیسا لوگ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم ٹیررسٹ ہیں؟ کیا واقعی ہم خون بہانے والے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ہماری شریعت اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ یاد رکھیے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھلنا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، گناہوں سے توبہ کیجیے، عرب کی بارگاہ میں سجدہ کیجیے اور خدا وحید القدوس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے صرف اپنے لیے نہیں پوری امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے، اللہ ضرور کامیاب فرمائے گا۔ اسی لیے آگے فرمایا جائے الذین یبیتون لربہم سجدۃ وقیاما، اہل ایمان عباد الرحمان وہ ہیں جو اپنی راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ عباد الرحمان بننے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اپنی راتیں سجدوں اور قیام میں گزارنے کی کوشش کیجیے۔ لاکھ انقلابات آئیں، وہ پیشانی جو اللہ کی بارگاہ میں جھک گئی ہے اسے کبھی نہیں جھکایا جا سکتا ہے۔ جو جھکتی ہے پیشانی اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، اللہ اسے عظیم فرما دیتا ہے۔ اس لیے خدا وحید القدوس کی بارگاہ میں سجدہ کیجیے، اپنے لیے اور گناہوں سے دوسروں کے لیے، دوسروں کے گناہوں سے کہ توبہ کیجیے، اللہ ساری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، آپ کو بھی معاف کر دے۔ اور جب اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آئے گا تو یہ سارے مظالم دور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ آپ کو اپنے کو ایک معاشرے کا بہترین اور سود مند انسان بنائیے، سود مند انسان جو معاشرے کو فائدہ پہنچا سکے۔ یاد رکھیے کہ جو چیز معاشرے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے وہی باقی رہتی ہے۔ آپ نے بہت ہی مشہور جملہ سنا ہوگا، سروائیول آف دا فٹسٹ، جو چیز زیادہ فٹ ہوگی معاشرے میں وہی مفید۔ قرآن پاک بھی فرماتا ہے کہ جو چیز صالح ہے معاشرے کے لیے وہ باقی رہ جاتی ہے ورنہ اور چیزیں بہا دی جاتی ہیں، یہ قرآن پاک کا فرمان بھی ہے۔ اس لیے آپ معاشرے کے لیے صالح بن جائیے، مفید بن جائیے، دوسروں کے لیے
فائدہ پہنچائیے، معاشرے کی خدمت کیجیے، سوسائٹی کو سنواریے، معاشرہ آپ کا احترام کرنے مجبور ہوگا. معاشرے کو نقصان دہ نہیں بنیے بلکہ معاشرے کے لیے مفید بننے کی کوشش کیجیے. دیکھیے کہ آپ کے معاشرے میں خرابی کیا ہے. یاد رکھیے کہ دماغ کافی نہیں ہے برائیوں سے بچنے کے لیے. قرآن پاک میں اسی ہے آگے تذکرہ آ رہا ہے شراب پینے والوں کا، زنا کرنے والوں کا، جس کے لیے تفصیلات کا موقع نہیں، صرف کہوں گا میں کہ یاد رکھیے شراب کو ہر شرابی جانتا ہے کہ یہ بری ہے، زنا کو ہر زناکار جانتا ہے یہ برا ہے، دماغ جانتا ہے یہ برا ہے، مگر دل نہیں مانتا. پتا چلا کہ اصل تربیت کا مرکز دماغ اور فکر نہیں ہے بلکہ انسانی دل ہے. انسانی دل کو سنوار دیا جائے تو معاشرہ سدھر سکتا ہے. اور انسانی دل کیسے سنورے گا؟ آئیے ہم قرآن مصحف کو بتائیں. میرے عزیز ساتھیوں، آج پوری دنیا میں برائیاں پھیلی ہوئی، گناہ پھیلا، بد کرداری پھیلی ہوئی اور پھیلتی جا رہی ہے. عالم ایک جتنی کوششیں ہو رہی ہیں برائیوں کو دور کرنے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اتنا ہی معاشرہ برا ہو رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ممالک اتنے متمدن ہیں، برائیاں وہاں زیادہ ہیں. آپ اندازہ فرمائیں، ہمارا معاشرہ تو غریبوں کا معاشرہ ہے اور امریکہ کا معاشرہ تو امیروں کا معاشرہ ہے. ہر 14واں بچہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے تناسب. کرتا ہے یا کر چکا ہوتا ہے. ہر 14واں بچہ کھا رہے ہیں، آرام ہے، سب کچھ ہے، عیاشی ہے، تفریحات ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، مگر خودکشی بڑھتی جا رہی ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے. دیوانوں کی طرح سے ایک شخص اڑتا ہے اور پورے کلاس روم کو مار دیتا ہے، پوری آبادی کو تباہ کر دیتا ہے. یہ ظلم کیوں بڑھ رہا ہے؟ چوری اور ڈکیتی کیوں ہے؟ آپ کے دیہاتوں میں دروازے کھلے رہتے ہیں اور یورپ میں 3 دروازوں کے اندر لوگ بند رہتے ہیں. اور یہاں بھی ہے، ایک دروازہ گیٹ کیپر کا ہوتا ہے، پھر ایک دروازہ ہے آپ کی بلڈنگ کا ہوتا ہے، پھر ایک دروازہ آپ کے کمرے کا ہوتا ہے. قیدی ہیں آپ، حالات کے قیدی ہیں، زمانے قیدی ہیں، ماحول کے قیدی ہیں. جرائم کی آزادی نے ہر سنجیدہ اور شریف انسان کو قید میں ڈال دیا ہے. قید اور کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ قید ہے جو آپ نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہے. آپ کا گھر محفوظ نہیں، آپ کی زندگی محفوظ نہیں، آپ کا معاشرہ محفوظ نہیں، آپ کا ماحول محفوظ نہیں. جیل بھی ہے، قانون بھی ہے، ججز بھی ہیں، فیصلے بھی ہیں، پولیس کا نظام بھی ہے، عدلیہ بھی ہے. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اتنی زنجیریں جرم کے اوپر ڈال دی گئی ہیں. جیل کی زنجیر پہنائی گئی ہے، قانون کی زنجیر پہنائی گئی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں پولیس کی زنجیر پہنائی گئی ہے، جاسوسوں کی زنجیر پہنائی گئی ہے. اتنی زنجیروں میں جکڑا ہوا ظالم اتنا آزاد ہے کہ سارے شریف بند کر دیے گئے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ شریفوں کو بند کرنا چاہتے ہیں یا مجرموں کو سزا دینا چاہتے ہیں؟ جب اسلامی سزاؤں کی بات ہوتی ہے بڑی سخت سزائیں. میں نے کہا اس لیے کہ تمہیں مجرموں سے بڑا پیار ہے. ہماری سزائیں سخت نظر آتی ہیں. واللہ العظیم اگر تم اسلامی سزائیں دیتے تو یہ سارا جرم ختم ہو جاتا. تم نے تو جرائم کو کھلی آزادی دے رکھی ہے اور مجرموں کی پشت پناہی کر رہے اور پھر کہتے ہو معاشرہ سدھر جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو یہ عالم ہے کہ اتنی زنجیروں کے بعد قید بھی ہے، جیل بھی ہے، پولیس کا نظام بھی ہے، جاسوسی کا نظام بھی ہے، کورٹس بھی ہیں، کچہریاں بھی ہیں، پھر بھی جرم بڑھتا جا رہا ہے. جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کا ہر قانون ہاتھ میں زنجیریں ڈالتا ہے، پیروں میں زنجیریں ڈالتا ہے اور زندگی کے چاروں طرف قید کی دیواریں کھڑی کرتا ہے، مگر تنہا نماز وہ ہے جو دل میں زنجیریں ڈالتی ہے اور دل کو بدل دیتی ہے. اس لیے قرآن عظیم نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو تمام برائیوں اور بے شرمیوں سے روک دیتی ہے. نماز دل کی اصلاح کرتی ہے. اس لیے نماز پڑھنے والا کبھی گناہ گار اور مجرم نہیں ہو سکتا. معاشرے کو اگر اصلاح کے راستے پہ لے جانا چاہتے ہو تو نماز کے پابند ہو جاؤ. ہر فرد نماز پڑھے اور نماز خود آپ کی اصلاح کرے گی. نماز خود آپ کو برائیوں سے روکے گی. نماز خود طہارتوں کا تصور دے گی. نماز خود ایک پاکیزہ، باوقار اور متمدن زندگی آپ کو دے گی. نماز ہی تھی جس کے پڑھنے والوں نے دنیا میں ساری بلندیاں حاصل کی تھی. ہر فرد نمازی ہو جائے. کوشش کیجئے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں دو کام، آپ کے ارد گرد دو طرح کے افراد نہ رہیں. نہ کوئی جاہل رہنے پائے، نہ کوئی بے نمازی رہنے پائے. کوشش کیجئے کہ ایک ایسا سسٹم قائم کریں، ایک ایسا مزاج قائم کریں. آپ خود سروے کیجئے. یہ بچے آپ کے بچے ہیں، یہ جاہل بچے آپ کے بچے، گلیوں میں کھیلنے والے بچے آپ کے بچے ہیں. جب آپ جانتے ہیں کہ آقا نے پورے مسلم سماج کو ایک جسم قرار دیا ہے،
ایک لائک ون باڈی، ایک جسم اگر ہم ہیں، ایک جسم ہمارا وجود ہے، تو ایک جسم میں کہیں تکلیف ہوگی پورا جسم تڑپے گا یا بے قرار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر اس معاشرے کا ہر بچہ ہمارا بچہ ہے، اگر ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے، اگر ہر بہن ہماری بہن ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بہن کو جاہل نہ رہنے دیں۔ اس اجتماعی کوشش کرنی ہوگی۔ سنی دار اسلام ہی کوشش کر رہی ہے، ہمارے حضرت بھی کوشش فرما رہے ہیں، آپ بھی کوشش کیجئے، جڑ جائیے ان علماء کرام سے جو یہاں رہتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ قیادت دے سکتے ہیں کہ کوئی بھی فرد جاہل نہ رہنے پائے، نہ دینی اعتبار سے جاہل ہو، نہ دنیاوی اعتبار سے جاہل ہو۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا المیہ ہے کہ انگلش پیریڈ میں 1930 تک کا جو ریکارڈ ہے وہ یہ کہ اس ملک میں سول سروسز میں کم بیش 30% مسلمان تھے، پولیس میں 45% مسلمان تھے، فوج میں 20% مسلمان تھے۔ کیا ہوا؟ کہاں ہیں آپ؟ جب اس ملک کی تعمیر و ترقی میں آپ حصہ نہیں لیں گے، جب اس ملک کے انتظام میں آپ حصہ نہیں لیں گے، جب اس ملک کے عمل و دخل میں آپ کا دخل نہیں ہوگا، تو پھر آپ کی قدر کون کرے گا؟ ٹھیک ہے عصبیتیں ہوں گی، شکایتیں آپ کی وجہ ہیں، مگر قسم خدا کی اگر ہزاروں بچے سول سروسز کے لیے بیٹھنا شروع ہو جائیں تو کچھ تو نکلیں گے نا یار، کچھ تو نکلیں گے نا۔ دین بھی پڑھیے، سجدہ بھی کیجیے اور تعلیم بھی دیجیے اپنے بچوں کو، جاہل مت رہنے دیجیے۔ جہل پسماندگی بن جاتا ہے، جہل زمین میں ڈال دے گا، جہل کی بنیاد پہ آپ صرف جھاڑو دیں گے، کرسی آپ کو میسر نہیں آئے گی، وہاں کوئی دوسرا بیٹھا ہوا ہوگا۔ حالات کو بدلنے کی کوشش کیجیے، محنت کیجیے۔ معاشرے کی یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم صرف معاشرے کی اخلاقی برائیاں نہیں بلکہ علمی زوال پہ بھی نگاہ رکھیں اور اسے بھی دور کرنے کی مسلسل کوشش کریں۔ آپ ہر محلے کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہ آپ کے محلے میں بچے پڑھتے یا نہیں پڑھتے۔ اگر نہیں پڑھتے تو والدین سے کی میٹنگ کیجیے، ان سے بات کیجیے بچے کیوں، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، غریب ہوں گے، تعلیم نہیں دے سکتے ہوں گے، آپ ان کو پڑھائیے۔ آپ نے ایک بچے کی زندگی آپ نے سنوار دی تو آپ نے جنت خرید لی اپنے پروردگار سے، ایک بچے کی۔ آپ لوگ اگر پڑھے لکھے ہیں، آپ میں اگر کچھ دانشور ہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں، کچھ تعلیم جانتے ہیں، دو طریقے ہیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اسے پڑھانے کے لیے آمادہ کریں، اگر کوئی غربت سے نہیں پڑھتا تو آپ اس کے لیے تعاون فراہم کریں، اور اگر کوئی کمزور ہے پڑھنے میں تو آپ اسے ٹیوشن دیں۔ ہر پڑھا لکھا آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے گھر میں، اپنے دروازے پہ کہیں بھی 2-4 بچوں کو فری ٹیوشن دینے کی کوشش کرے۔ یہ آپ کے علم کی زکوٰۃ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو پروفیشنل بنایا ہے، پڑھا لکھا بنایا ہے، ڈاکٹر بنایا ہے، اگر آپ کو ٹیچر بنایا ہے، لیکچرر بنایا ہے، پروفیسر بنایا ہے، تو زکوٰۃ نکالیے 2.5% اپنے ٹائم کی اور محلے کے بچوں کو پڑھائیے۔ محبت بھی ہوگی، قرب بھی ہوگا اور جہل بھی کی تاریکی بھی دور ہو جائے گی۔ اگر ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ دور جاہلیت دور علم میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسلام کے خلاف ہے کہ انسان جاہل رہے، اسلام کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ اسلام جاہل رہے۔ تعلیم پھیلائیے، بچوں کو تعلیم دیجیے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ بھائی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں نے سینکڑوں ممالک دیکھے ہیں، کئی بر اعظموں کی خاک چھانی ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ 3 بجے اور 4 بجے رات کو لوگ ناشتہ کر رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، گھوم رہے ہوں۔ اگر 4 بجے رات تک آپ جاگتے ہیں تو صبح آپ کا بچہ اسکول کب جاتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کے لیے کماتے کب ہیں؟ کیا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ کی گلیوں میں باہر کے بہت سے لوگ ڈرگ استعمال کر کے سوئے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کسی اور گلی میں جائیں گے دھکا دیا جائے گا، یہاں جائیں گے تو آرام ملے گا۔ بدل ڈالیے اپنا انداز زندگی اور اس میں تنقید کو برداشت کیجیے، ناراض مت ہوئیے گا۔ میں تو آ کے چلا جاؤں، رہنا آپ کو اور آپ کے بچوں کو یہاں رہنا ہے۔ آپ کا بچہ جب اوپر سے نیچے اترتا اور گندگی کا ڈھیر دیکھتا ہے تو اس کے قلب پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اس کا معصوم دل کیا سوچتا ہوگا؟ اس کے دل پہ کتنے منفی اثرات ہوتے ہوں گے؟ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا اور اپنے بارے میں کیا سوچے گا؟ ہم کس قوم کے فرد ہیں اور کس گلی کے رہنے والے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ بڑی عمارت نہیں بنا سکتے ہیں، بہت سرمایہ نہیں ہے، اپنے گھروں کو تو پاک کر سکتے ہیں، بدبو سے پاک تو کر سکتے ہیں، گلیاں تو صاف کر سکتے ہیں۔ اس کا انتظار مت کیجیے کوئی اور کرے گا، یہ آپ کو خود کرنا ہے۔ ذہن سے، علم سے ذہن کو سنواریے، دل کو سنواریے اور زمین کی خدمت کیجیے، اس لیے کہ اس پہ آپ کو نرم رفتاری کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ زمین ہے
جو آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اس کی عظمت کو تسلیم کیا جائے، جانا ہے اس زمین کے اندر۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے ساتھ ساتھ فضول خرچی بڑی بھیانک چیز ہے۔ قرآن پاک میں آگے بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، میں اتنا تو نہیں عرض کر سکتا۔ تین معاشرے کے تین طرح کے افراد ہوتے ہیں: بخیل، فضول خرچ اور متوازن سخی۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں فضول خرچی کتنی ہے۔ بعض رسمیں ایسی ہیں کہ جن رسموں میں ایک ایک رسم کی ادائیگی کے لیے آپ مفلوق الحال قوم کی غربت دور کر سکتے تھے۔ کبھی جب آپ اپنے بچی یا بچے کی شادی پہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں تو کبھی آپ کو روہنگیا کا مسلمان یاد آتا ہے، کبھی وہ فاقہ کش یاد آتا ہے کہ جو ایک ایک ٹکڑے کا محتاج ہو گیا ہے۔ کیا آپ کو فلسطین میں قتل ہونے والے بچے یاد آ رہے ہیں جنہیں پانی تک میسر نہیں ہے؟ کیا آپ کو شام میں بہنے والا خون یاد آتا ہے؟ کیا آپ کو عراق کے مہاجرین یاد آ رہے ہیں جنہیں کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یار یہ عیاشیاں بند کر کے غریبوں کا خیال رکھیے۔ آپ کی دولت سنوار سکتی ہے غریبوں کے مقدر کو۔ یہاں 22 کروڑ مسلمان بس رہے ہیں یا 25 کروڑ، جو بھی آپ کا حساب ہو۔ روہنگیا کے مسلمان تعداد صرف 40 لاکھ ہے۔ اگر 22 کروڑ مسلمان اپنی فاضل مد کی رقم دینا چاہے تو انہیں لیے ہم سیف ہیون تیار کر سکتے ہیں۔ میں کسی چندے کی اپیل نہیں کرنے والا ہوں، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دوسروں کے درد کو محسوس کیوں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا جرم کیا ہے آخر؟ ان کا جرم صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ اس مظلوم قوم پر وہ قوم ظلم کر رہی ہے جو کبھی ظلم جانتی ہی نہیں تھی۔ بودھسٹوں کی تاریخ بتاریخ جب اس ملک میں انہوں نے قیام کرنا چاہا تو اشوک اعظم کے بعد اس قدر دھکا دیا گیا کہ پہاڑوں سے گزر کے چائنا میں جا کے آباد ہو گئے۔ جو قوم ہمیشہ مار کھاتی رہی، آج وہ قوم آپ کو ماری، کتنے کمزور ہو گئے ہیں آپ، کتنی بے درد سے معاشرہ ہے آپ کا۔ شادیوں کی فضول خرچیاں بند کیجیے۔ جب آپ اپنی بچی کو سنبھال رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو آراستہ کر رہے ہوں تو ان بے گور و کفن لاشوں کو ضرور دیکھیے، اور ان بیواؤں کی کہ جسم کو ضرور دیکھیے چادر سے محروم ہیں، جو جسم میں لباس سے محروم ہے۔ کبھی خیال آتا ہے آپ کو؟ خدا را بند کیجیے اسے، قوم کی تعمیر کیجیے، ملت کی تعمیر کیجیے۔ اگر آپ قوم کی تعمیر کریں گے تو اللہ بھی آپ کی تعمیر کرے گا، اور اگر آپ پرواہ نہیں کریں گے تو خدا تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا حال آپ کا ہو رہا ہے۔ یہ شادیوں میں کروڑوں روپے خرچ کرنا دکھاوے کے لیے کہ آپ بڑے مالدار ہیں، بند کیجیے سب کچھ۔ تعلیم دیجیے، برائیوں سے پرہیز کیجیے۔ ایک لعنت اور بھی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، اور وہ لعنت ہے سن رہے ہیں میلاد النبی کے جلوس میں اسلامک گندی روایت۔ توحید نیٹ ورک میلاد النبی کا جلوس سرکار کی عظمت کا اعلان ہے۔ اس روز ہم عہد کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کی ولادت اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم آپ کے نظام کو اپنائیں گے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی قوم کسی دن کو مناتی ہے تو عہد کرتی ہے نا۔ آپ یوم آزادی مناتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم اپنی لاشوں سے ملک کی سرحدوں پر دیوار قائم کر دیں گے مگر پھر غلام نہیں ہوں گے۔ یہ عہد کرتے نہیں کرتے؟ آپ جب غلامی کو دور کرنے کے لیے، غلامی کی ختم کرنے کی جب یاد مناتے ہیں تو آئندہ ہم پھر غلام نہیں ہوں گے۔ تو جب رسول پاک کے نام پہ آپ جلوس نکالتے ہیں تو قسم کھائیے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی سنت پہ زندہ رہیں گے اور آپ کے دین میں مریں گے۔ یہ ڈی جے، یہ رقص، یہ ہنگامے، یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میلاد النبی اگر آپ صحیح منا سکتے ہیں تو منائیے، اور نہیں تو بند کر دیجیے، بند کر دیجیے۔ اسی گناہ نہ معاشرے مسلط مت کیجیے۔ کیا لوگ کہیں گے دنیا میں؟ مجھے یاد ہے کہ ہمارے مانچسٹر میں کچھ لوگ، ایک بیمزلو روڈ ہے، وہاں جا کے عید کو تفریح کرتے تھے۔ میں نے بلایا قوم کو اور میں نے کہا کہ آج انگریز ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری عید ایسی ہی منائی جاتی ہے؟ جوائے رائڈنگ کرتے ہو تم یہاں کر کے، نقصان پہنچاتے ہو، تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو، مسلمان کو بدنام کر رہے ہو، نبی کی تہذیب کو بدنام کر رہے ہو۔ میں یہاں یہی کہوں گا کہ کیا نبی اس لیے جل وگر آئے تھے کہ تم ناچتے ہوئے نظر آؤ، رقص کرتے ہوئے نظر آؤ؟ مت
یہ سب کچھ کیجئے. میں ذمہ داروں سے کہوں گا جو ان باتوں کے ذمہ دار ہیں کہ وہ سنبھل جائیں. بہت آسان طریقہ ہے نبی کے میلاد کا. آپ کا شہر نعت پڑھنے والوں سے بھرا ہوا ہے. آپ کا شہر ذکر مصطفیٰ کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے. آپ ٹولیاں بنا لیجئے, لاؤڈ اسپیکر سے پورا شہر سجا دیجئے, اور جلوس بھی نکلے, درود بھی ہو رہا ہو اور نعت پاک بھی پڑھی جا رہی ہو, اور یہ عہد بھی کیا جا رہا ہو علماء کے ذریعے سے کہ ہم سنت رسول پر عمل کریں گے. خدا را ان برائیوں سے معاشرے کو پاک کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرور کائنات کی سنت پر عمل کریں, اور جب تک ہم نبی کے نہیں ہوں گے زمانہ ہمارا نہیں ہوگا.